نہیں میرا سوال آپ سے نا، پھر میں جواب دوں. تو میرا سوال پہ آپ سے سوال ہے نا کہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے میں نے وہی سوال آپ سے کیا ہے. وہ لوگ آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں، مردوں کا بھی تو کر رہے ہیں. کمیونٹی میں کتنے ایسے مرد ہیں جو مرد نہیں اور مردوں کا نام بدنام کر رہے ہیں. ایک انتہائی بے عقل نسل آگے پیدا کرنے کی مہربانی کریں، مت کریں. آپ خود اس دنیا پہ ایک بوجھ ہے تو بس آپ اپنے ہی بوجھ لے کے ادھر سے چلے جائیں. یہ نہیں کہ اپنے جیسے 8-10 اور ویسے پیدا کر کے پیچھے چھوڑ جائیں کہ بھی لوگ تنگ سارے ہوتے پھریں کہ یہ بھی کس کی گندی اولاد. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب یہ گندی اولاد والا سلسلہ آتا ہے تو لوگوں کے پاس جواب یہ کہ دیکھو جولی یہ تو سب نصیب کی کھیل ہوتا ہے. یہ تو دیکھو ماں باپ تو ذمہ دار نہیں ہوتے، کسی کو اولاد گندی ہوتی ہے، کسی کو اولاد اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اولاد آپ پیدا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی یقین نہیں کہ آپ اچھی تربیت کر سکیں. جب آپ ماں باپ بنتے ہیں، جب آپ اولاد پیدا کرتے ہیں تو ان کی اچھی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری، جیسے جاپان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جاپان میں اچھی تربیت ہو رہی تو اچھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، گالیاں دیں گے اور بچہ پاس سن رہا ہوگا تو وہ تربیت نہیں ہے پھر. اور مہربانی کریں آپ لوگ مت پیدا کریں. نہ آپ کی ذہنی حالت اس قابل ہے اور نہ ہی آپ کی جسمانی حالت اس قابل ہے اور نہ ہی آپ کی مالی حالت اس قابل. پاکستان کی 70% آبادی کو اولاد پیدا نہیں کرنی. آپ ناراض اتنا ہو رہے ہیں. دنیا سے میں نہیں ہوں، میں خاص طور اس معاشرے سے ہوں. دیکھیں ایک معاشرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کو مانتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ یار ہم جاہل لوگ ہیں. یہ بات غلط ہے. ہمارے معاشرے میں جہالت پہ فخر کیا جاتا ہے، اس پہ ہنسا جاتا ہے کہ بھی میں تو انجی کرنا ہاں 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 ہاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا سٹار ہیں، وہ اس بات پہ سٹار ہیں کہ وہ کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں اور تیرا منہ لوٹے ورگا ہوا وہ اندی مانے راتی کیا ٹرک والے نہ ناچے اور صبح ہنس گئی ہاں 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 ہاں. ان انسانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے جیسی اور نسل پیدا کرنے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کو تو آپ کسی کو یہاں منا لیں کہ یار یہ جو جگت بازی ہے اور یہ جو فضول باتیں ان کا کوئی مقصد نہیں بنتا کرنے کو، کوئی نہیں مانے گا. وہ آگے سے اس پہ بھی ہنسیں گے ہاں 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 ہاں. تو ایسے لوگوں کو نسل پیدا نہیں کرنی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ محک ملک عمرہ بھی کر آتی ہے، پھر آگے وہ ڈانس بھی کر لیتی ہے، اس کی ذاتی زندگی. ہر انسان کی دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک انسان کا کیا سب پہ ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ خواجہ سرا ضرور ہے لیکن وہ ایک انسان ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے. وہ 20 دفعہ عمرہ کر کے بھی ناچتی رہے تو اس کی ذاتی زندگی ہے. ہاں اگر پاکستان میں ناچنا جرم ہے، پاکستان میں ڈانس فنکشن کرنا جرم ہے، قانونی طور پہ جرم ہے اور وہ پھر بھی کرتی ہے تو اس کو پکڑوانا چاہیے. لیکن اگر جرم نہیں ہے اور وہ کوئی بھی ناچ گانا کر سکتا ہے، ڈانس فنکشن کر سکتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی ہے، وہ 100 دفعہ کرے. میں کیوں اس پہ اتنا لمبا تبصرہ آپ کو دوں کہ جی وہ عمرہ کیوں کر کے آتی ہے، جی وہ ناچتی کیوں ہے. وہ اس کی ذاتی زندگی ہے. وہ ناچے، وہ عمرہ کرے، وہ رات کو کسی کے ساتھ سو جائے، وہ نہ سوئے، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے. اسلام بھی ہمیں کہتا ہے، اخلاقیات بھی ہمیں کہتی ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی پہ سوال یا بحث نہیں کرتے. ہاں ایک معاشرتی برائی ہے، ایک کلیکٹیولی معاشرے میں برائی ہے، جیسے کہ ہم نے ہائی لائٹ کی کہ بچوں کا ریپ ہوتا ہے تو یہ ایک مجموعی برائی ہے معاشرے میں، اس کے اوپر بات کی جا سکتی. لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو اٹیک میرا خیال ہے کہ اخلاقیات میں شامل نہیں. میں نے سڑک پہ اتنے مرد دیکھے ہیں، بھکاری مرد، کہ وہ مرد ہوتے نہیں ہیں، مردوں والا بھیس لیا ہوتا ہے انہوں نے، مونچھ داڑھی رکھی ہوتی ہے، مردوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مرد نہیں ہوتے وہ. ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیسے مختلف سمجھتے ہیں ان سے اپنے آپ؟ نہیں میرا سوال آپ سے نا، پھر میں جواب دوں. تو میرا سوال پہ آپ سے سوال ہے نا کہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے میں نے وہی سوال آپ سے کیا ہے. وہ لوگ آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں، مردوں کا بھی تو کر رہے ہیں. کمیونٹی میں کتنے ایسے مرد ہیں جو مرد نہیں اور مردوں کا نام بدنام کر رہے ہیں. آپ لوگ بہت اچھی کمیونٹی. میں پہلے دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں. میری بات سنو. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا سنو، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان کے سارے مرد خسرے بن جائیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کو فرق پڑتا ہے؟ آج 10 کھڑے ہیں سرخی لگا کے نقلی خسرے آپ کے مطابق، کل کو 20 اصلی نقلی خسرے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات بڑی مجھے ہنسی والی لگتی ہے کہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ عقل مند معاشرہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں جولی اصل خسرے تو چلو بھیک مانگ لیں، تو نقل کیوں مانگتے ہیں؟ مطلب اصل کیوں مانگ لیں؟ اصل کو بھیک مانگنے کا حق کب ملا ہے؟ وہ معاشرے نے کب طے کیا ہے کہ بھی جو اگر اصل خسرا ہوگا تو وہ بھکاری بنے گا، نقل ہوگا تو وہ بھکاری نہیں بنے گا؟ مجھے آپ سے یہ سوال ہے، جواب دیا. معاشرے نے یہ کب طے کیا کہ جو اصل خسرا ہوگا وہ بھکاری بنے گا اور ہم سب سپورٹ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یار یہ اصل خسرے سے بھکاری بنے گا؟ ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ آگے بچے پیدا کر کے شروع سے ایسی نسل آگے سے مزید نہ پیدا کریں. آپ کی مہربانی اس نسل کو یہیں ختم کر دیں جو شروع سے ایسی سنتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور جواب نہ سوال نہ کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں. وہ جب بھی جواب پوچھو تو وہ کہتے ہیں شروع سے ہی ہو رہا ہے بس ایسے. جواب یہ ہے. تو ایسی نسل ایسے انسانوں کو آگے نسل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اصل بھی خواجہ سرا بھی ہے تو بھکاری وہ نہیں بن سکتا، کوئی بھکاری بننے کا حق اس کا نہیں ہے. اور پاکستان کے قانون میں
आइन में भीख मांगना जुर्म है, जुर्म है। जिसकी कैद 6 महीने सजा है, ठीक है ना। अब वो असल खुश रहा है, वो नकल खुश रहा है, उसको पकड़वाना चाहिए पुलिस को जो भिखारी है। तो ये मुआशरा प्लीज अपने अंदर से ये तासुब खत्म करे कि जी असल खुसरा हो तो फिर तो वो सड़क पे भीख मांग सकता है, फिर तो उसका हक बनता है, तो नकल का नहीं बनता, असल का भी नहीं बनता। हम लोगों की जद्दोजहद ये है कि कोई असल खुसरा भी है तो उसको घर में रहने का हक दें, उसको वालिदैन पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। ये नहीं कि भी मुआशरा मुतफिका तौर पे खुश होकर कहे कि ये तो असल खुसरा, इसको तो भीख मांगनी चाहिए, इसका तो हक है, ये तो लाजमी भीख मांगी जाती। जी नाजरीन, आपने जूली की कहानी जानी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी मेंटालिटी शो कीजिएगा। आप हमारी फेवर में करें या अगेंस्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। हर सोसाइटी के यानी कि लोगों को उन्होंने मैसेज दिया कि कोई भी किसी को फोर्सफुली तो ये नहीं कह सकता ना कि ये ख्वाजा सरा है तो ये मांगेगा, तो ये ख्वाजा सरा नहीं है तो ये कैसे तय किया। तो ये भी बिल्कुल हमारी तरह इंसान है और अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इसको मुआशरा एक्सेप्ट करें, मजाक ना उड़ाएं। जा रहे हैं जाने दें, कोई भी जा रहा है जीने दें उसको अपनी ज़िंदगी, और किसी भी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर दाखिल होकर उसकी इज़्ज़त को मजरूह करना, उनका मजाक बनाना, अल्लाह ताला ने ये कहीं भी नहीं कहा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।